أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پر محمد وعلى قرآن مجید میں خداوند عالم مومنین کو ایک خبر دے رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، بشرطے کہ تم مومنین میں سے ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہم نے پہلی سفر سے شروع کی، آج اس کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے کل جس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس کو جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا اس عنوان سے کہ آپ نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ کیا غیبت کے زمانے میں حضرت سے ان کے شیعہ استفادہ کر پائیں گے، فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بے شک وہ لوگ اس سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ اس آفتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہاں پر علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں جہاں اس روایت کو نقل کیا، جو چاپ اور جو پرنٹ میرے پاس ہے اس کے لحاظ سے جلد 32 کی میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، جس میں علامہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ایک توضیح، ایک تعلیقہ لگایا۔ اس کی کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کل پیش کی تھیں، آج اس کی 2-3 چیزیں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے اور حضرت کے سلسلے سے علامہ کی بات بھی اس مجلس اور اس مجمع کے ضرورت کے تحت بیان کر دی جائے۔ علامہ نے کہا تھا کہ تقریباً 8 موارد ایسے ہو سکتے ہیں جس کو ہم وجہ تشبیہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر رسول نے حضرت کو آفتاب سے تشبیہ دی ہے تو کوئی نہ کوئی سنخیت، کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ رسول نے ایک جملہ کہہ دیا اور ہم اس کو سن کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ اہل علم اور اہل فکر کے لیے وجہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کریں، اس پہ غور و خوض کریں اور اس کے بعد اس سے نتائج کو بہتر سے بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ تو علامہ نے تقریباً 8 موارد کو نقل کیا، جن میں سے 4 ہم نے آپ کے سامنے کل پیش کیے تھے، صرف تاکہ مجمع کے ذہن میں وہ چیز واپس آ جائے۔ پہلی چیز جو وجہ سنخیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح یہ پوری دنیا آفتاب کی محوریت پر قائم ہے، جس طرح سورج کی وجہ سے یہ پورا نظام شمسی قائم ہے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں ہمارے جوان سولر سسٹم کہتے ہیں، جس طرح اس سورج کے بنا پر یہ پورا نظام قائم ہے، بالکل اسی طرح آفتاب امامت کی وجہ سے پورا نظام خلقت قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے تمام فیوز الہی بشر کو اور تمام کائنات کو ملتے ہیں۔ دوسری وجہ تشبیہ جو رسول کے اس ارشاد کے ذیل میں علامہ نے بیان کی وہ یہ تھی کہ لوگ آفتاب سے پشت ابر فائدہ تو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ باہر آئے اور ہم اس سے بہتر فائدہ حاصل کر سکیں۔
ایک وجہ تشبیہ جو کل بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ آفتاب سب کے لیے نفع بخش ہے، مگر اگر کوئی خود اندھا ہو جائے تو آفتاب چاہے کتنا نورانی کیوں نہ ہو، اس کی بصارت چونکہ اس لائق نہیں ہے، لہٰذا وہ نور اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح آفتاب امامت بھی سب کے لیے ہے، لیکن جو دل کے اندھے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ وجہ تشبیہ تھی جو ہم نے کل تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کی۔ علامہ اس کے آگے جو وجہ تشبیہ بیان کرتے ہیں وہ تھوڑی سی سخت ہے، اور اس کو انشاءاللہ آپ مجھ سے قبول کر لیں گے، اور میرا حال وہ نہیں ہوگا جو آیت اللہ بہبہانی کا ہوا جب انہوں نے اس چیز کو کربلا میں پیش کیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وجہ تشبیہ یعنی کیوں سورج کی طرف تشبیہ دی گئی حضرت کو، کہتے ہیں ایک پانچویں سنخیت یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی سورج کا، آفتاب کا بادلوں کے اندر رہنا بہتر ہوتا ہے اس کے باہر رہنے سے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ آفتاب کی تمازت اور آفتاب کا نور اتنا شدید ہو کہ انسان اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان میں مبتلا ہو جائے۔ مئی جون کا آفتاب مثلا آپ اپنے ذہن میں تصور کریں، جب وہ نکلتا ہے اپنی تمازت کے ساتھ تو انسان صبح سے ہی پریشان رہتا ہے کہ کاش یہ بدلی میں چلا جائے تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ تو وہ آفتاب جو فائدہ پہنچا رہا تھا، وہ آفتاب جو انسان کے نفع کے لیے تھا، وہ آفتاب جو اس کائنات کے نفع کے لیے ہے، کبھی کبھی اس کی تمازت اتنی شدید ہوتی ہے کہ سامنے کے ظروف اس کی شعاعوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بادل کی اوٹ میں چلا جائے اور ہم اس کو اس وقت دیکھ سکیں۔ اگر وہ سامنے ہو اسی تمازت کے ساتھ، اسی نورانیت کے ساتھ، تو آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، کہ چہ بسا کہ انسان کی آنکھیں بھی ختم ہو جائیں اگر اس کی طرف دیکھے۔ کیوں؟ آفتاب کی تمازت کی خطا نہیں ہے، انسان کی آنکھوں کی کمزوری ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اس کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علامہ فرماتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی انسان اس حال میں آ جاتا ہے، قوم اس حال میں آ جاتی ہے کہ وہ آفتاب امامت اگر غیبت میں چلا جائے تو قوم کے لیے بہتر ہے۔ اس کو اور واضح کریں، یہی تقریباً بات چونکہ بہبہانی کا ذکر آیا، علماء کے سلسلے میں ایک پوری کتاب جس کو حضرت نے علماء پہ جو عنایات کی ہیں اس کو علماء نے نقل کیا، ایک پوری کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ خود آیت اللہ بہبہانی فرماتے ہیں کہ میں کربلا میں پہنچا، وہاں وعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگوں کو بیان کرتا تھا، اخلاق اور دیگر چیزوں کی تلقین کرتے کرتے ایک دن کچھ بات اس طرح سے نکلی کہ میری زبان سے یہ جاری ہوا کہ حضرت کی غیبت تم لوگوں کے لیے بہتر ہے ان کے ظہور سے۔ میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ اس جملے کا نکلنا تھا کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور اپنی فکر سے وہ بات سمجھنے کی کوشش کی جو حضرت کے سلسلے میں ظاہراً ان کو بری لگ رہی تھی، کہ گویا یہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے، گویا یہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے پاس جو کرسی ہے، اس کے پاس جو مسند ہے، اس کے پاس جو تولیت ہے یہ رہے، کیونکہ حضرت آئیں گے تو ان سے مل جائے گی، علماء کے ہاتھ سے باغ دور ختم ہو جائے گی، حضرت کے پاس چلی جائے گی۔ تو وہ عوام جو عوامانہ فکر رکھتی ہے وہ کبھی کبھی علماء کی بات کو اس لحاظ سے نہیں سمجھتی ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنی فکر کے لحاظ سے سوچتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ صاحب اپنی کرسی، اپنا منبر نہیں چھوڑنا چاہتے، لہٰذا اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت کا ظہور نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، شاید غصے میں آ جائیں، شاید کچھ کر بیٹھیں، تو میں وہاں منبر سے اترا اور سیدھے اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جا کے میں آرام کرنے لگا تھوڑا سا کہ اطمینان ہو جائے۔ کچھ دیر بعد دق الباب ہوا، میں نے پوچھا کون ہے، تو کہا وہ انسان، میں وہ ہوں جو مسجد میں آپ کا مصلی بچھاتا اور لپیٹتا ہوں۔ ہوتے ہیں مسجد میں افراد جو مصلی بچھاتے ہیں عالم دین کے لیے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے وہ مصلی میرے منہ پہ مارا اور کہا کہ اتنے سال ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سب برباد گئی، آپ حضرت کے منکر ہیں اور حضرت کے ظہور کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ حضرت ظہور نہ کریں۔ مجھے برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا، پوری رات اسی اضطراب میں گزر گئی۔
صبح کے نزدیک پھر سے کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اب چونکہ رات میں واقعہ ہو چکا تھا، میں ڈرا کہ پھر کوئی آ کے مجھے نہ اس طرح کچھ کہے، لیکن اس نے اتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں مجبور ہوا کھولوں گا، نہ یہ توڑ دے گا دروازہ، جو ہونا ہے دیکھا جائے گا. دروازہ کھولا تو پھر وہی شخص. اب تو میں اور گھبرایا کہ اب یہ کیا کرے گا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ میرے قدموں میں گر گیا. تو میں نے پوچھا وہ رات کا غصہ کیا تھا اور یہ اس وقت کا تمہارا عمل کیا ہے، آخر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں رات میں آپ سے غصہ کر کے گیا، رات میں جا کر یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گیا. حالت خواب میں نے دیکھا کہ کربلا میں ایک ہنگامہ ہے، کربلا ہی کا رہنے والا تھا، ہنگامہ ہے اور یہ خبر دی جا رہی ہے کہ حضرت نے ظہور کر دیا ہے، اور ہم سب کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آؤ حضرت کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. اور حضرت نے مکے سے ظہور کیا اور کربلا اپنے جد کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، یہاں سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. میں بھی زندگی بھر حضرت کا منتظر تھا، میں نے بھی فوراً چاہا کہ حضرت کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. اب جب میں وہاں پہنچا اور سلام کے بعد اجازت چاہی تو حضرت نے کہا نہیں، تم میرے لشکر میں نہیں آ سکتے، تم جس گھر میں رہتے ہو وہ غصبی ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس گھر کو جاؤ، جو اصل مالک ہے اس کو واپس کرو، تب تم حقدار بنو گے میرے لشکر میں آنے کے. میں جا کے اپنا گھر دے آیا. حضرت اسی طرح میرے لباس کے سلسلے میں، جو لباس پہنو یہ بھی غصبی ہے، جو مال تمہارے پاس ہے یہ بھی غصبی ہے، کسی اور کا حق ہے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہاں تک کہ میں نے اپنی تمام دارائی، تمام املاک، تمام مال، حتیٰ وہ لباس جو پہنے تھا وہ سب حضرت کے حکم پر دیتا چلا گیا. اور پھر جب حاضر ہوا تو ایک دفعہ حضرت نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی تم نہیں آ سکتے میری فوج میں، کیونکہ جو عورت تمہارے گھر میں تمہاری زوجہ کے حکم میں ہے وہ اصل میں تمہاری رضائی بہن ہے، تم نے ایک ہی سینے سے دودھ پیا ہے، لہٰذا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے تھے، تم نے حرام کیا ہے، اس کو طلاق دو اور اس کے اہل کی طرف واپس کرو. میں یہ کر کے آیا. جب آیا تو حضرت نے کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس عورت سے وہ بھی حرام کی اولاد ہے، اس کو بھی قتل کرو. جب یہ بات کہی تو ایک دفعہ میرے منہ سے نکلا کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ ظہور نہ کرتے اور ہم آسانی سے زندگی گزار رہے تھے، مال بھی ہمارا تھا، املاک بھی ہمارے تھے، عورت بھی ہماری تھی، بچہ بھی ہمارا تھا، سب ہمارے پاس تھا. ایک بار انہوں نے کہا کہ یہی بات جب میرے بیٹے نے کہی تھی تو تم جا کر اس کے اوپر مسلح پھینک کر آئے تھے، تم ابھی میرے لیے آمادہ ہی نہیں ہو، میں جو سختیاں کرنے والا ہوں اس کے لیے آمادہ نہیں ہو. ایک صلوات پڑھ محمد وعلی محمد. دیکھیں آئمہ علیہم السلام جب عمل کے دنیا میں آتے ہیں تو پھر وہ سختی کے ساتھ عمل کریں گے. یہ مثال آپ کو ہر امام کی زندگی میں مل سکتی ہے. آپ سنا کرتے ہیں بھائی نے آ کر کہا تھا، خلافت کے زمانے میں کہا تھا کہ مجھے کچھ چیز زیادہ دے دیجئے. کیا کیا امام نے؟ انگارہ ہاتھوں میں رکھ دیا. تو کیونکہ کہا کہ تم اگر دنیا کی یہ آتش اور یہ آگ برداشت نہیں کر رہے ہو تو مجھ سے کیوں توقع کرتے ہو کہ میں جہنم کی آگ کو تمہارے لیے خریدوں. تو جیسے جیسے آئمہ کا دور ہوگا وہ سخت دور ہوگا، وہ مومنین کی امتحان کا دور ہوگا، اس میں آسانیاں نہیں ہوں گی. البتہ آسانیاں ہوں گی ان کے لیے جو آمادہ ہوں، لیکن ہم جو سستی کے لیے آمادہ ہیں، ہم جو عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم جو سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ائمہ کے ساتھ آسانی سے نہیں ملے گا. امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کیا شکوہ تھا؟ امیر المومنین سے سختی کرتے ہیں. ابھی ہم اپنے گھوڑوں سے اترے نہیں ہیں کہ حضرت دوبارہ کہہ رہے ہیں لشکر کشی کرنا ہے، ابھی تو ہم لڑ کے آئے تھے، دوبارہ لشکر کھینچ رہے ہیں، یہ دوبارہ بھیج رہے ہیں. تو ہم آج ان پر ہنستے ہیں، ان پر لعن کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ان پر تو ہنستے ہیں تو پھر اپنے سے کیوں خوشگمان ہیں؟ حضرت اس لیے نہیں ہمارے سامنے کہ ہم ابھی ان کے لیے آمادہ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی آ کر ویسے ہی سختی کریں گے. اب تمہیں مال حرام کو مال حلال سے ملانے نہیں دیں گے، تمہیں عیش و عشرت کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ عیش و عشرت اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو مومن کے لیے آخرت میں رکھی گئی ہے. یہاں تو مومن کے لیے سختی ہے، البتہ ظاہری نظر میں سختی ہے. اسی لیے کہا گیا کافی روایتوں میں
ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور اسی طرح بیت المال کی تقسیم میں بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ زیادہ دے دیجیے۔ حضرت کہا نہیں، جتنا تمہارا حق ہے میں اتنا ہی تمہیں دوں گا۔ وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھا، ساتھ میں جنگ کرنے والا تھا، ساتھ میں تلوار چلانے والا تھا، اپنے آپ کو مولا کا شیعہ سمجھتا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا علی تمہارے ساتھ رہنا فقر اور ذلالت لاتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ یا علی، کیونکہ آپ ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، عرب ہو تب بھی وہی حق، عجم ہو تب بھی وہی حق، غلام ہو تب بھی وہی حق، آقا ہو تب بھی وہی حق، میرے ساتھی ہو تب بھی وہی حق، میرا دشمن ہو تب بھی وہی حق۔ جب بیت المال میں تقسیم کروں گا تو جو اس مسلمان کو دے رہا ہوں وہی دوسرے مسلمان کو دوں گا، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے میرا چاہنے والا ہو، چاہے میرا چاہنے والا نہ ہو۔ مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تم چونکہ میرے چاہنے والے ہو لہٰذا میں تمہیں زیادہ دے دوں گا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے خوشامدیوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اطراف میں جمع رہیں۔ مجھے اللہ نے عزت دی ہے، اس حال میں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، ورنہ علی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثریت جو امیر المومنین کی مخالف بنی وہ وہی لوگ تھے جو علی کے عدل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، علی کے انصاف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ دیکھیں انصاف سب کو پسند ہوتا ہے، عدالت سب کو پسند ہوتی ہے، لیکن تب تک جب تک دوسرے کے سلسلے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ذات پر، اپنی ذات پر تولنا شروع کرتا ہے تو وہی بات جو کل اچھی لگ رہی تھی وہ بری لگنے لگتی ہے۔ جب عدالت کی بات ہے، دنیا میں عدالت ہونی چاہیے، دنیا میں سچ بولا جانا چاہیے، دنیا میں لوگوں کی کفالت ہونی چاہیے، دنیا میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب خود کی ناانصافی کی بات آئی اور کوئی ٹوک دے کہ آپ نے بھی فلاں کا حق ضائع کیا ہے، آپ نے بھی یتیموں کا مال کھایا ہے، تو وہی انسان جو حق بیانی کر رہا تھا وہی دل ملا جاتا ہے۔ اکثریت جس نے امیر المومنین کی مخالفت کی وہ یہی لوگ ہیں، علی کے ساتھ رہے، لیکن جب علی نے عدالت سے کام لینا شروع کیا، دیکھیں جب تک امیر المومنین حکومت ظاہری پہ نہیں ہے، عوام الناس کے اعمال سے ان کا تعلق نہیں ہے، جو ان سے ہدایت چاہے گا ہدایت دیں گے، جو نہیں چاہے گا نہیں دیں گے۔ لیکن جب حکومت ہاتھ میں آئے گی تو تمام امور حکومتی آپ کے ہاتھ میں ہیں، پھر عہدہ دیتے وقت وہ یہ دیکھیں گے کہ کس کو عہدہ دیا جائے، کون اس کے لائق ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مجھ کو خلافت تک پہنچانے میں کس نے مدد کی تھی۔ تم چاہو مجھے خلیفہ مانو چاہے نہ مانو، اس بات کے اوپر کہ چونکہ آپ دونوں کی مدد سے میں خلیفہ بنا ہوں، آپ کو کوفے یا بصرے کا گورنر بنا دوں، یہ علی سے توقع نہ رکھو۔ لوگوں نے علی کو آ کے رائے دی کہ یا علی یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دیجئے، ایک فتنہ روٹ جائے گا۔ وہ شخصیتیں، یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخصیتیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے علی کو خلیفہ بنایا، وہ بدبخت یہ بھول گئے تھے کہ خلیفہ تو رسول اللہ اور اللہ نے بنایا ہے، چاہے مانو چاہے نہ مانو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ کیونکہ عادت یہ ہو گئی تھی اور آج تک یہ طریقہ ہے کہ جو حاکم کو اس کی کرسی تک پہنچاتا ہے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ جب حکومت مل جائے گی تو اس کا نفع ہمیں ملے گا، جب یہ پھل کھل جائے، جب یہ پیڑ پھل دینے کی حالت میں ہوگا تو اس کا ثمر مجھے ملے گا۔ اسی توقع کے ساتھ انہوں نے علی کو ظاہری طور پر خلافت کے لیے آگے کیا تاکہ جب خلافت مل جائے تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ لیکن جب علی کے ہاتھ میں امور حکومت آیا تو وہ اصحاب جو بیچارے رسول کے بعد کھیتوں میں زندگی گزار رہے تھے، باغبانی کر رہے تھے، وہ جو سچے تھے جن کو کنارے کر دیا گیا تھا حکومتوں میں کیونکہ وہ سچ بولتے تھے، حکومت کا کام سچ سے چلتا نہیں، اب ان کو جب علی نے بلا کر حکومت دینا شروع کی تو یہ لوگ جو اس توقع کے ساتھ علی کے ساتھ تھے کہ ہم کو ملے گا وہ بدک گئے۔
لوگوں نے رائے دی کہ ان کو خاموش کر دیجیے، جب حکومت مستحکم ہو جائے گی، جب حکومت مضبوط ہو جائے گی تب ہٹا دیجیے گا۔ علی نے کہا نہیں، تمہاری حکومت میری نظر میں کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے، میں ایک دانہ بھی چینٹی اس سے چھوٹا جانور شاید ہوتا تو امیرالمومنین اس کا ذکر کرتے، چینٹی کے منہ سے ایک دانہ چھیننے کے بھی حق میں نہیں ہوں اس پوری حکومت کے مقابلے میں۔ تم کہہ رہے حکومت تثبیت ہو جائے، میں حق کے اوپر حکومت کروں گا، چاہے تم مانو چاہے نہ مانو، تمہیں حکومت پسند ہے آ جاؤ، نہیں پسند ہے لے جاؤ، علی کو اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین یا دیگر ائمہ کا وجود جب آفتاب کی طرح باہر ہو اور ظاہر ہو تو لوگوں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ وہ شخص آیا اور اس سے کہا کہ بیت المال سے مجھے زیادہ دے دیجئے، تو علی نے انکار کیا تو ایک جملہ کہا جو میں نے نقل کیا کہ اے علی، تمہارے ساتھ رہنا انسان کو فقر کی طرف لے جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، مگر دوسرا جملہ قیامت ہے، یا علی تمہارا ساتھ تو فقر لاتا ہے لیکن تمہیں چھوڑ دینا کفر ہے، تمہارا ساتھ سخت ضرور ہے لیکن اگر تمہیں چھوڑ دیں گے تو کفر میں چلے جائیں گے، یا علی تمہارا ساتھ سخت ضرور ہے لیکن بہرحال ایمان پہ رہوں گا، اگر چھوڑ دوں گا تو کفر اختیار کر لوں۔ سختیوں میں امام کا ساتھ دینا، مقام عمل پہ آنا۔ اس تشبیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ دعا کرنا چھوڑ دیں کہ حضرت ظہور نہ کرے، نہیں، اپنے آپ کو تولیں۔ کیا ہم ان میں سے ہیں جو صرف زبان ہلا رہے ہیں، یا ان میں سے ہیں کہ جو واقعاً تیار ہے؟ کسی دوسرے پہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کا بہترین اس کے لیے عکاسی کرنے والا خود انسان کا اپنا ضمیر ہے۔ مجھے آپ کو یا آپ کو کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو اپنے ہی دربار میں کھڑا کرے، کوئی زیادہ سخت کام نہیں ہے، میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو خود اپنی عدالت میں کھڑا کرے اور یہ پوچھے کہ اگر کل حضرت آئیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ تم نے 20 سال جس مسجد میں نماز پڑھائی ہے کل سے وہاں نماز پڑھانے کا حق نہیں رکھتے، تو میں حضرت کو کیا جواب دوں؟ اگر میں کہوں اطاعنا، جو کہا سرکار نے مجھے قبول ہے، تو میں آمادہ ہوں الجل کہنے کے ساتھ، اور اگر میں یہ کہوں کہ حضرت 20 سال نماز پڑھائی، اگر کل نہیں جاؤں گا تو آبرو ریزی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو ابھی میں آمادہ نہیں ہوا۔ لہٰذا میرے لیے تبھی وہ وجود، اگر میں اس حال میں ہوں کہ میں حضرت کے حکم کے بعد حضرت کو یہ بتاؤں کہ کیا کریے اور کیا نہیں کریے، تو میرے لیے حضرت کا بادل کی اوٹ میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر آمادہ ہو گیا ہوں اور میں اس نور کو جذب کر سکتا ہوں تو بے شک الاجل بھی کہیے اور تیار بھی رہیے کہ وہ نور اپنی تمازت کے ساتھ آئے، مجھے بھی منور کرے، اس جہان کو بھی منور کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ آفتاب اکثریت ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ امام صرف ایک امام کو تشبیہ ضرورت نہیں ہے دینے کی صورت سے، سب ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ یہ آفتاب جو ہے بادلوں کے پیچھے ہے، وہ سب سامنے تھے، وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کو، لیکن ان کی نورانیت اتنی زیادہ تھی، ان کا وجود اتنا روشن تھا کہ جس طرح ایک کمزور نگاہ والا جب روشن آفتاب کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو وجود آفتاب سے اپنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اسی طرح وہ لوگ جن کی چشم بصیرت خراب تھی یا ضعیف تھی، ان کے سامنے امامت کا آفتاب روشن تھا، لیکن وہ بصیرت کی اتنی کمزور تھی کہ اس کے نور کی شعاؤں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ انہیں برداشت کرنے کے لائق نہیں تھی۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تشبیہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے شاید ابھی آفتاب کا پشت ابر رہنا ہی بہتر ہے، جب واقعاً وہ سماج ہو جائے گا کہ جو آفتاب کو پوری نورانیت کے ساتھ جذب کرنے کا عادی ہو جائے، تو حضرت بھی چونکہ رحمت ہیں،
اور رحمت کے نمائندے ہیں. آج ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم سے دور رہیں، کیونکہ تم ابھی اس لائق نہیں ہوئے ہو. جب وہ دیکھیں گے کہ تمہاری لیاقت بڑھ گئی ہے تو اب رحمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ باہر آ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علامہ اس حدیث کے ذیل میں آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ آفتاب سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ایک سنخیت یہ ہو سکتی ہے کہ آفتاب کا نفع حاصل کرنے کے لیے، اس کی شعاؤں کو داخل کرنے کے لیے تمہیں جگہ بنانی پڑے گی. جس طرح آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، لیکن تمہارے گھر میں اسی قدر اس کا نور پہنچے گا جس قدر تم نے کھڑکی اور دروازے کھولے رکھے ہوں. اگر تمہارے گھر کا رخ ایسا ہے کہ آفتاب کے اگنے یا ڈوبنے سے اس کا نور تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا تو آفتاب تو اگے گا، اپنا نور بھی افشا کرے گا، لیکن تمہارے گھر میں وہ نور داخل نہیں ہوگا. یا اگر تمہارا رخ ہے بھی لیکن تمہارے دروازے بند ہیں، تمہاری کھڑکیاں بند ہیں، تمہارے روشن دان کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، تو آفتاب تو آئے گا لیکن اس کا نور تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح آفتاب امامت کا نور سب کے لیے ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قلوب سے بدعت کے پردوں کو ہٹانا پڑے گا، ظلمت کے پردوں کو ہٹانا پڑے گا، ناانصافی کے پردوں کو ہٹانا پڑے گا، جہالت کے پردوں کو ہٹانا پڑے گا. جس قدر پردے ہٹاتے چلے جاؤ گے، جس قدر کھڑکی اور دروازے کھولتے چلے جاؤ گے، وہ نور تمہارے قلب میں داخل ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کا نور تمہیں منور کر سکتا ہے، اس کا نور تمہارے دل کو آمادہ کر سکتا ہے، اس کا نور تمہیں عظمت دے سکتا ہے، بشرطے کہ تم اس کے نور کے قبول کرنے کے لیے اپنے دل کو آمادہ کر لو. لیکن اگر دل کے اوپر تالے لگے ہوں گے، دل کے دروازے بند ہوں گے، دل کو اندر نورانیت کو پسند نہیں کیا جائے گا، بالکل اس شخص کی طرح جیسے سورج کی روشنی پسند نہ ہو اور وہ دروازوں کو بند کر لے، تو اس میں سورج کی خطا نہیں ہے، اس میں آفتاب کی خطا نہیں ہے، تم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے. حضرت کی نورانیت بھی سب کے لیے ہے. تم اپنے دل کے دروازوں کو کھولو، تم اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھولو، تم اپنے دل کو پاک کرو. جتنا پاک کرتے چلے جاؤ گے نور آفتاب تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے دور میں بھی مختلف لوگ آتے تھے، ائمہ کے ساتھ رہتے تھے، ایک کسی مقام پر پہنچتا تھا، ایک دوسرے مقام پر پہنچتا تھا. فرق ائمہ میں نہیں ہے، فرق ائمہ کی عطا میں نہیں ہے، فرق نبی کے مزاج میں نہیں ہے، فرق اس ظرف میں ہے جس نے اپنے دل کو جتنا کھول دیا آفتاب امامت سے اتنا فائدہ اٹھا لیا. جس نے امام کو صرف دنیاوی وسیلہ سمجھا ہے، امام سے توسل کریے، وہ آپ کو مال بھی دیں گے، وہ آپ کو دولت بھی دیں گے، وہ آپ کو اولاد بھی دیں گے، وہ آپ کو گاڑیاں بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو گھر بھی دے سکتے ہیں، جتنا دنیاوی چیزیں چاہتے ہو وہ سب دے سکتے ہیں. لیکن اگر تم ان سے اس سے بہتر استفادہ کر سکتے ہو، ان سے معرفت مانگو، ان سے ہدایت مانگو، ان سے آخرت مانگو، تو بالکل فرق یہی ہے کہ ایک نے دنیا حاصل کرنا چاہی، اس کو دنیا دے دی گئی، ایک نے آخرت حاصل کرنا چاہی، اس کو آخرت دے دی گئی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی طرح یہ آفتاب امامت تمہارے لیے بہترین وسیلہ ہے کہ تم اپنے دل کو ان سے نورانی کرو. آخری وجہ تشبیہ اور آج کی زحمت آپ کی ہم تمام کریں کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک آخری وجہ تشبیہ یہ ہو سکتی ہے کہ آفتاب جب ابر کے پیچھے ہوتا ہے، جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے، تو گاہ بگاہ ایسا ہوتا ہے کہ
کہ آفتاب ابر سے باہر آتا ہے، بعض کو دکھائی دیتا ہے اور بعض کو دکھائی نہیں دیتا، کچھ اس کو دیکھ پاتے ہیں کچھ اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت بھی کچھ اپنی غیبت کے پردے سے کبھی باہر آتے ہیں، کچھ نورانی آنکھیں ان کو دیکھ لیتی ہیں، دوسرے انہیں نہیں دیکھ پاتے، کچھ ان کو محسوس کر لیتے ہیں، دیگر ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ لہٰذا جو پاک تینت علماء، جو پاک تینت صلحاء، جو پاک تینت انسان ہیں، وہ حضرت سے اس حال میں بھی ملاقات کرتے ہیں، ان کے نور سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے مقامات پر وہ آئے ہوں گے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہوگا، ہماری مدد کی ہوگی اور ہم ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ اگر دل پاک ہے، طاہر ہے، تو شاید یہ اجازت مل جائے کہ ہم کو محسوس بھی کر لو، ہم کو دیکھ بھی لو، ہم سے گفتگو بھی کر لو۔ دل اگر پاک نہیں ہوا ہے لیکن ان سے قلبی لگاؤ رکھتا ہے تو تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ان مجالس میں بہت سے قصے بیان کیے جس سے حضرت کا وجود بھی ثابت ہے، ان کی عطا بھی ثابت ہے، ان کے اثرات بھی ثابت ہیں، اور ان کا اپنے چاہنے والوں کی نصرت کرنا بھی ثابت ہے۔ علماء جب سنگین مسائل میں گرفتار ہوتے تھے تو حضرت سے توسل کرتے تھے۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے ایک شاگرد نے نقل کیا کہ میں رات میں نجف کی گلیوں میں گزر رہا تھا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے ایک سایہ دیکھا، قریب جا کے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ میرے استاد شیخ انصاری ہیں۔ میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، شیخ امیر المؤمنین کے حرم میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ حرم کے سارے دروازے بند تھے۔ شیخ نزدیک گئے، دروازے سے داخل ہو گئے اندر، دروازے بند تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، شیخ ان بند دروازوں سے پھر باہر آئے، اندر کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد پھر باہر آئے اور کوفے کی طرف چل دیے۔ میں بھی دبے پاؤں کوفے کی طرف چلنے لگا، یہاں تک کہ شیخ مسجد سہلا پہنچے اور حضرت کے نام جو مقام منسوب ہے وہاں جا کر کسی سے گفتگو کرنے لگے۔ میں دور تھا، مجھے دو لوگوں کی گفتگو کی آواز تو سنائی دے رہی تھی لیکن صرف شیخ دکھائی دے رہے تھے، دوسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باتیں ہوتی رہیں، بہت سے مسائل شیخ پوچھتے رہے، سامنے والا جواب دیتا رہا، اور اس کے بعد جب شیخ مسجد سے باہر نکلے تو میں پھر شیخ کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ مسجد حنانہ کے قریب پہنچے تو ایک دفعہ میری آواز کچھ بلند ہو گئی اور شیخ رک کے مجھے نام سے پکارا کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ میں نے کہا اے شیخ، رات کے اندھیرے میں آپ کو تنہا دیکھا، لہٰذا آپ کے پیچھے آ گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ کہاں اگر تم آ گئے ہو اس شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں اس واقعے کو نقل نہ کرنا، میں بیان کرتا ہوں۔ جب ہمارے لیے مسائل سخت ہو جاتے ہیں، جب علمی گتھیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اب حل نہیں ہو سکتی، یا دیگر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں نہیں رہتے، تو میں امیر المؤمنین کے حرم میں گیا۔ تم نے دیکھا کہ جب جناب امیر نے اپنے حرم میں ایسے ہی داخل کیا، نہ دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑی، نہ کسی کو پکارنے کی ضرورت پڑی۔ میں گیا، میں نے اپنے امیر سے توسل کیا۔ امیر المؤمنین نے جواب میں مجھ سے کہا کہ تمہارے وقت کا امام میرا 12واں فرزند ہے، وہ اس وقت سہلا میں موجود ہے، جاؤ اپنے سوالوں کو اس سے پوچھو۔ لہٰذا میں کوفے آیا، مسجد سہلا میں آیا، اور تم جس دوسرے شخص کی آواز سن رہے تھے وہ ہمارا اور تمہارا امام ہے، جس نے اپنے نور سے مجھے جمال بخشا اور میرے سوالوں کو حل کیا۔ لہٰذا جب بھی ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، جب بھی مشکلات پیش آتی ہیں، میں حضرت سے توسل کرتا ہوں اور حضرت مجھے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو اگر انسان قلب کو پاک کر لے، اپنی تینت کو حضرت کے نزدیک کر لے جائے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمارے سوالوں کے جواب دیں، وہ آ کر ہماری مشکلوں کو حل کریں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اگر ہم آمادہ نہ ہوں تو 11 آفتاب اپنی تمازت کے ساتھ روشن تھے، لوگوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ کیا علی آفتاب نہیں تھے؟ کیا حسن مجتبی آفتاب امامت نہیں تھے؟ کیا حسین مظلوم آفتاب نہیں تھے؟ ان کی زندگیاں کس سختی میں گزریں؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس آفتاب امامت سے فائدے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ علی پوری زندگی چاہے کوفہ کے کنارے جا کر کیوں گریا کرتے ہیں؟ وہ علی جو بحر کراں تھا علم کا،
آج اس سے ہمیں روایتوں میں کتنی کمی ملتی ہے، 20 یا 30 روایتیں امیر المومنین سے۔ وہ علی جو نزول وحی کے پہلے سے رسول کے ساتھ ہے اور جس کے زانوں پہ رسول کا سر ہے وقت رحلت، اس علی سے 20 روایتیں، اور جنہوں نے رسول کے ساتھ کچھ دن دیے ہیں ان سے ہزاروں روایتیں۔ یہ وہی ہے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، آفتاب سے فائدہ نہ اٹھایا، ادھر ادھر کے ذرات سے اپنے آپ کو روشن کرنا چاہا۔ آفتاب سے اگر اپنے آپ کو منور کرتے تو نہ جانے دنیا کہاں پہنچ جاتی۔ اس عیسائی مصنف نے جو مصر کا رہنے والا ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ تمام یورپ کے کلیساؤں کو چاہیے کہ اپنے در کے اوپر، اپنے دروازے کے اوپر فقیر شام کا مجسمہ سونے سے بنا کر رکھیں، کیونکہ اگر وہ علی کو نہ روکتا، علی کی جنگوں میں مشغول نہ کرتا تو پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی۔ علی کو جنگوں میں الجھا دو، علی کو حکومتی معاملوں میں الجھا دو، وہ دنیا کو علم دینے آیا تھا، اس طرح اس کو مصروف کر دو کہ دنیا اس کے در سے دور ہو جائے۔ اور یہی مسئلہ ہر امام کے ساتھ ہے۔ جب آفتاب سے آپ صحیح طور پر نورانیت حاصل نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے انسانیت بھی وجود سے ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے سانحہ کربلا اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا۔ جب آفتاب امامت کو لوگوں نے ٹھکرایا تو وہ انسانی خد و خال میں تو باقی رہا، لیکن انسانیت اس سے دور چلی گئی۔ کیوں ایسے واقعات ہوئے؟ کیوں ایسے مظالم ہوئے؟ آج ہم کسی غیر مذہب کو بھی واقعات کربلا بتاتے ہیں تو ایک بار وہ بلک جاتا ہے، بلک اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسے انسان تھے جو اس طرح کا ظلم کر سکتے ہیں۔ آج دوسری قوم کے لوگ ایک بار بلبلا جاتے ہیں جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ جب حسین کو قتل کر دیا گیا تو حسین کے خیموں کو جلایا گیا، حسین کے بچوں کو اسیر کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا۔ آج کا انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ تو پھر وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اس کو انجام دے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ آفتاب امامت سے اپنے دل کو منور نہیں کیا تھا، آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، اس عظمت کو نہیں سمجھ پا رہی تھیں جو وہاں موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حسین سامنے کھڑے تھے، حسین بتا رہے تھے میں کون ہوں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ لوگ اسی حسین کے نانا کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور حسین کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حسین کربلا میں تنہا اسی لیے کھڑے ہیں کہ سماج آفتاب امامت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے کہ حسین اکیلے کھڑے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ 60-70 لوگ حسین کی نصرت کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ صرف ان کے دل جاگ رہے تھے، ان کی آنکھیں روشن تھیں، یہ اس آفتاب سے، اس تمازت سے، اس امامت سے اور اس ہدایت کے چراغ سے استفادہ کر رہے تھے۔ کیسے کیسے حسین کے ساتھی تھے، کیسے کیسے حسین کے جانثار تھے کہ جن کے لیے حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہ ملے۔ ہاں عزیزوں، حسین کا نام سنتے ہی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حسین کا نام آتے ہی انبیاء گریا کرتے تھے، ائمہ گریا کرتے تھے۔ یہ گریا، یہ فرش، یہ عزاداری دو کی دین ہے ہمارے پاس، دو کی امانت ہے۔ ایک شہزادی، وہ شہزادی جو شریکت الحسین ہے، جو حسین کے ساتھ ہر حال میں رہی، بلکہ اس کا امتحان تو حسین سے بھی زیادہ شدید تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ حسین کا ظاہری سختیاں عصر عاشور ختم ہو گئیں، لیکن زینب کی سختیاں تو ابھی شروع ہوئیں۔ اور امانت دوسری، یہ امانت کس کی ہے؟
حسین کے جوان بیٹے جس کو علی ابن الحسین زین العابدین کہہ کے پکارا جاتا ہے، پوری عمر اپنے بابا پر گریہ کیا، پوری عمر اپنے بابا کو یاد کیا۔ امامت ہے، امامت کی پہلی منزل ہے۔ عجیب سوال ہے جو سید سجاد سے کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں حسین کس حال میں سید سجاد کو چھوڑ کر گئے تھے کہ سید سجاد پر نقاہت طاری تھی، سید سجاد کے اوپر بخار کا غلبہ تھا، اس حال میں تھے کہ آپ اٹھ کر حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے ایک بار سید سجاد نے نقاہت سے آنکھوں کو کھولا، بابا کے نئے چہرے کی زیارت کی، بابا کو دیکھ کر کچھ اطمینان آیا، لیکن ایک بار پریشان ہوئے، بابا کو دیکھا اس حال میں کہ بابا اکیلے کھڑے ہیں۔ اپنی کپکپاتی ہوئی زبان سے ایک سوال کیا، اے بابا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ اے بابا باب الفضل عباس اب محترم کہاں ہیں؟ اے بابا آپ جب بھی آتے تھے ایک طرف بھیا علی اکبر کھڑے ہوتے تھے، ایک بار ابو الفضل عباس کھڑے ہوتے تھے، اے بابا کیا وجہ ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں؟ ایک بار حسین نے عجیب مظلومیت بھرا جملہ کہا، اے بیٹا کہاں تک تم نام لیتے رہو گے اور میں تمہیں بتاتا رہوں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ اس خیمے میں کوئی موجود نہیں۔ ارے بابا کی مظلومیت کو سننا تھا۔ ایک بار بیمار تھر تھر آیا، ایک بار بلند ہونے کی کوشش کی، اے پھوپھی جان میرا نیزہ لا کر مجھے دیجئے، میں وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے آگے بڑھ کر روک دیا، نہیں سید سجاد تمہارا جہاد تو اس سے بھی آگے کا ہے، تلوار چلانا آسان ہے، نیزہ برداری آسان ہے، اے میرے بیٹا تم علی کے ہم نام ہو، تمہیں تو شجاعت کے وہ جوہر دکھانے ہیں جو اب تک کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ ہاں سید سجاد پر ایک بار پھر سے غشتاری ہوا، ایک بار پھر غشتاری ہوا، اور اب جو غشتے اٹھائے گئے ہیں تو کس آواز پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پھوپھی نزدیک آئی ہیں، اے سید سجاد ذرا ہوش میں آؤ، یہ دیکھو زمین کربلا تھر تھر آ رہی ہے، اور ایک آفتاب کو گہن لگا ہوا ہے، اے میرے بھائی کی نشانی ذرا خبر لو۔ اور ایک جملہ کہا سید سجاد نے، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے۔ عجیب منظر ہے جو سید سجاد نے دیکھا، ایک سر ہے جو نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ سید سجاد نے کہا کچھ نہیں، ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو زینب نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بھائی کا سر ہے، نو کے نیزہ ہے، ابھی کچھ استراحت ملنا چاہی تھی، ابھی لوگ منتظر تھے کہ شاید سید سجاد کچھ بات کریں گے، کچھ کہیں گے، نہ کہاں کسی نے خبر دی کہ اشقیاء خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین کے خیام میں آگ لگائی گئی۔ ارے بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ آپ سوچیں سید سجاد پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جس حال میں سید سجاد کو حسین چھوڑ کر گئے، سید سجاد خیمے سے کیسے باہر آئے، یہ یا زینب جانتی ہیں یا خدا جانتا ہے۔ ہاں عزیزوں یہ وہ مناظر تھے جن کو سید سجاد یاد کیا کرتے تھے۔ ہاں لوگوں نے لکھا، راویوں نے لکھا، سید سجاد ایک ایک منزل کو طے کر رہے ہیں۔ کل تک جو نقاہت کے عالم میں تھا، آج 11 محرم کو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو بیڑیوں میں جکڑا جا چکا ہے، اس کو ہتھکڑیاں پہنائی جا چکی ہیں، اور اس کو اونٹ پر سوار کیا گیا ہے۔ ہاں روایت ہے کہ بی بی نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے پر جاکنی کا عالم ہے، عجیب سی کیفیت ہے۔ ایک بار نزدیک گئیں، اے بزرگوں کی نشانی کیا حال بنا رکھا ہے، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ سید سجاد نے عجب آہ بھری، اے پھوپھی جان وہ بیٹا کیا کرے، آپ دیکھیں انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا اور ان کے ساتھی بے گور و کفن ہیں۔ ہاں پھوپھی نے دلاسا دیا، رسول کی روایت سنائی، سید سجاد کو ڈھارس دی گئی۔ سید سجاد اس قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ہاں یہ وہ منزلیں ہیں جن کو بعد
بار بار یاد کیا کہ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے میں گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سید سجاد کے بالا خانے سے پانی گر رہا ہے. میں نزدیک پہنچا, اب جو دیکھا تو پانی نہیں ہے, اشک جاری ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. میں قریب گیا, اے مولا آپ کتنا روئیں گے, کس قدر گریہ کریں گے, اب آخر آپ کا گریہ اتنا زیادہ کیوں ہے میرے مولا, صبر کیجئے, آپ صابرین میں سے ہیں. اور ایک بار زین العابدین نے کہا ارے تم نے مجھ سے انصاف نہ کیا, یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اجھل ہو گیا, اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ارے میں نے 18 یوسفوں کو ایک بھری دوپہر میں ذبح ہوتے دیکھا ہے, میں گریہ نہ کروں تو کیا کروں. راوی نے چاہا حسین کے اس فرزند کو کچھ آرام دیں. ایک بار کہا اے آقا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, شہادت تو آپ کے ہاں وراثت میں موجود ہے, آپ کے بابا شہید ہیں, آپ کے دادا شہید ہیں, آپ کے چچا شہید ہیں, آپ کے جد شہید ہیں, یہ شہادت تو آپ کو ورثے میں ملی ہے. ایک بار روتے روتے زین العابدین نے ایک جملہ کہا, ہاں تو نے صحیح کہا شہادت میرا ورثہ ہے, لیکن کیا ماں بہنوں کا کھلے بر بازاروں میں جانا, درباروں میں جانا بھی ہمارا ورثہ ہے. ارے تو نے نہیں دیکھا وہ منظر جب ہمیں کوفے اور شام کے بازاروں میں کشا لے جایا جا رہا تھا. ارے ہمارا حال یہ تھا کہ ہمیں حبش کے غلاموں کی طرح درباروں میں پیش کیا جاتا تھا. ہاں عزیزوں سید سجاد پر کیسے منازل گزر گئیں یہ تو سید سجاد جانتے ہیں. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ سید سجاد کو ایک بار طلب کیا گیا ہے اور اجازت دی جا رہی ہے کہ اے سید سجاد تمہیں آزاد کیا جاتا ہے, تم اپنے گھر والوں کو لے کر چاہے یہاں رہو اور چاہے مدینے چلے جاؤ. اب اجازت مل گئی ہے, یہ قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے. اب مدینہ جب نزدیک آیا, ایک بار ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, اے میرے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا, ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں, اب جو ہم لوٹ رہے ہیں تو یہ گودیاں اجڑ چکی ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب مدینہ نزدیک آ گیا تو ایک بار سید سجاد نے حکم دیا کہ ہم مدینے کے باہر توقف کریں گے, یہیں پر خیمے نصب کیے جائیں. اور اس کے بعد بشیر سے کہا گیا جاؤ اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر کرو, تمہارا باپ شاعر تھا, کچھ تمہیں بھی شعر آتے ہوں گے. اب بشیر مدینے کے نزدیک پہنچے, شعر کہنا شروع کیا, اے مدینے کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے لائق نہ رہا, فرزند رسول ذبح کر دیے گئے. ہاں یہ جملے سننا تھے کہ بنی ہاشم کے محلے میں ایک کوہرام مچ گیا. ہاں عورتیں اور بچے سر پیٹتے ہوئے باہر نکلے. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ علی کے بیٹے محمد حنفیہ اپنے گھر سے نکلے اور اس طرف چلنا شروع کیا جدھر سے آواز آ رہی تھی. اب نزدیک پہنچے, دور سے خیموں کو دیکھا, شاید خیموں کی نشانیوں پہ نظر گئی ہو. اور روایت کہتی ہے کہ ایک بار اس کے نزدیک جاتے جاتے محمد حنفیہ زمین پر گرے, پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں, شاید حسین کو یاد کر رہے ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو یہیں سے رخصت کیا تھا, اپنے بھائی کو اسی کاروان کے ساتھ رخصت کیا تھا, آج پلٹ رہا ہے. کسی نے جا کر خبر کی اے سید سجاد چچا محمد حنفیہ آ رہے ہیں اور آپ کو اور آپ کے بابا کو یاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے ہیں. خبر امام تک پہنچی. ارے ضعیف و ناتواں امام ایک بار خیمے سے باہر نکلا, اپنے چچا کے نزدیک گیا, محمد حنفیہ کا سر اپنے زانوں میں رکھا, گریہ کرنا شروع کیا. اب محمد حنفیہ کی آنکھیں کھلی, بھائی کی نشانی کو دیکھا, تڑپ کر رونا شروع کیا. اے بیٹا سید سجاد, میرا بھائی تمہارے ساتھ گیا تھا, میرا بھائی کہاں ہے؟ سید سجاد نے گریہ شروع کیا, مسائب بیان کرنا شروع کیا. اے چچا ہم لوٹ لیے
گئے، بابا قتل کر دیے گئے، بھیا علی اکبر قتل کر دیے گئے۔ اے چچا دشمنوں نے یہیں در اکتفا نہ کی، ارے میری ماں اور بہنوں کو بازار میں لے گئے۔ روایت کہتی ہے یہاں تک جملہ پہنچا تھا، ایک بار محمد حنفیہ نے چاہا بیٹے کو سینے سے لگا لیں، ایک بار بری اے چچا بغل میں ضرور لیجئے، لیکن آہستہ، ارے یہاں شام کربلا سے شام تک اس جسم نازنی پر جو کوڑے برسائے گئے ہیں، یہ جسم آپ کی تاب نہ لا سکے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ والعاجلہ عطا فرما، جو مسافرین اسلام ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں اور ان کے وطن تک واپس پہنچا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا اس ظلمت، اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم واقعی خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع